بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب قاری محمد عبداللہ صاحب جو تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ آپ کو بہت شکریہ تشریف لائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے خوبصورت سے موقع پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا موضوع ناظرین بہت ہی اہم ہے، خاص طور پہ جو میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے موجود ہیں، اور اس سے زیادہ خاص طور پہ جو مرد حضرات موجود ہیں وہ ضرور ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے رہیں، کیونکہ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں ناظرین، وہ بنیادی طور پر بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ قبل از اسلام ناظرین بیوہ عورت کی حیثیت یہ تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے گھر والے اس کے مال کی طرح اس کی بیوی کے بھی زبردستی وارث بن جایا کرتے تھے۔ یہ تاریخ ہے ناظرین، اور خود اپنی مرضی سے عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح کر لیتے
یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ سوتیلا بیٹا تک اپنے مرنے والے باپ کی بیوہ سے شادی کر لیا کرتا تھا، اور اگر چاہتے تو کسی بھی جگہ اسے شادی کی اجازت نہ دیتے اور ساری عمر یوں ہی گزارنے پر اس کو مجبور کر دیتے تھے۔ اسلام سے قبل ناظرین زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے 1 سال کی عدت گزارنا پڑتی تھی۔ یہ بڑی توجہ سے آپ سنیے گا، کیونکہ پتہ چلنا چاہیے، آج یہ جو لبرلز ہیں نا ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ عورت کو مقام اور مرتبہ ملا کیسے ہے۔ 1 سال کی عدت ناظرین عورت کو گزارنا پڑتی اور پھر انتہائی اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ 1 سال تک اسے غسل اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی تک نہ دیا جاتا تھا، نہ پہننے کے لیے لباس فراہم کیا جاتا تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ایک نہایت ہی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں داخل کر دی جاتی تھی، سب سے برے کپڑے پہنتی اور خوشبو کا استعمال ترک کر دیا کرتی، یہاں تک کہ اسی حالت میں اسے سال گزارنا پڑتا۔ پھر کسی چوپائے، گدھے یا بکری یا پرندے پر اس کو پاس لے جایا جاتا اور وہ عدت سے باہر نکلنے کے لیے اس پر ہاتھ پھیرتی۔ یہاں تک تاریخ میں آتا ہے کہ ایسا کم ہوتا تھا کہ وہ کسی جانور پر ہاتھ پھیرے اور وہ نہ مر جائے، اس کے بعد وہ نکالی جاتی، اسے ایک مینگنی دی جاتی جسے وہ پھینکتی، اب وہ خوشبو وغیرہ استعمال کرنے کے قابل ہوتی یا اسے قابل سمجھا جاتا۔ یہ عورت کا سٹیٹس تھا ناظرین، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہودی مذہب میں ناظرین جب عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، ایون عورت غیر منقولہ جائیداد ہوتی اور شوہر اس کا مالک ہوتا۔ عیسائی مذہب میں بیوہ عورت کا مقام یہ تھا ناظرین کہ عورت کو مکمل طور پہ مرد اپنے قابو میں رکھتا تھا، طلاق اور خلا کی بھی اسے اجازت نہ تھی۔ اسی طرح سے ہندو مذہب میں ناظرین بڑی توجہ سے سنیے، اچھا یہ بات ہے 1000 سال پہلے ابو ریحان البیرونی کتاب الہند میں تحریر کرتے ہیں، اور ذرا توجہ سے سنیے کہ کیا ہے کہ ہندوستان میں ہندو مت کے ماننے والے لوگوں کے یہاں ستی جیسی بھیانک رسم تھی کہ خاوند کی وفات کے بعد اس کی بیوہ عورت جو ہے وہ زندہ رہنے کا حق بھی نہیں رکھتی تھی، یعنی اسے چھین لیا جاتا تھا یہ حق، اور اسے بھی یا تو خاوند کے ساتھ چتا پر لٹا کر اگنی دے دی جاتی تھی یا پھر اسے جو ہے زندگی بھر بیوگی میں جو ہے وہ زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ بدقسمتی سے ناظرین مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ان تہذیبوں کا بے انتہا اثر آ چکا ہے۔ موجودہ معاشرے میں اگر عورت اپنے خاوند کے انتقال یا طلاق کے بعد جو ہے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اسے دوبارہ نکاح کی اجازت نہیں دی جاتی، اسے بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جذبات اور خواہشات جو ہیں اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور ظلم یہ ہے کہ اس کے ورثے تک پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اس کی پوری زندگی ناظرین رنج و الم، حسرت و بے کیفی کی بھیٹ چڑھا دی جاتی ہے، اور اس کے نکاح میں کبھی اس کا میکہ، کبھی اس کا سسرال، کبھی کوئی بس رکاوٹ ہی رہتی ہے ناظرین۔ مطلب ایک عورت اگر پہلی شادی کسی وجہ سے یعنی وہ نہیں چلا پاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے اس کی شادی، تو دوسری شادی کا وہ اس معاشرے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر وہ حالات کی زد میں آ کر دوسری شادی کر بھی لے یا کسی وجہ سے ہو بھی جائے تو ہمیشہ اسے تانے ہی ملتے رہتے ہیں کہ تو پہلے طلاق یافتہ تھی، تیرے شوہر کو تو کھا گئی تھی، تیرا شوہر تیری وجہ سے مر گیا۔ عجیب اس کو تانے دیے جاتے ہیں ناظرین۔ نہ صرف یہ ناظرین بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی ہم مکمل طور پر سراسر خلاف ورزی کرتے ہیں کہ ان بیوہ اور مطلقہ عورتوں کی فطرت اور ان کے جذبات کو نہ صرف ہم نچوڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں کہ اسلام نے بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے حقوق کے باب میں اتنا زیادہ خیال رکھا ہے ناظرین کہ دنیا کا کوئی مذہب، میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی مذہب اور کوئی یوں سمجھ لیجئے معاشرہ اس حوالے سے اس کی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عہد شباب میں جو پہلا عقد کیا ناظرین وہ ایک بیوہ خاتون سے کیا جو امت کی پہلی ماں بنی، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ مگر یہاں معاملہ کیا ہے ناظرین؟ یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم عورت کو جو بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، اسے انسانی نہیں سمجھتے۔ بدقسمتی اس معاشرے کی ہے ناظرین کہ جہاں قول تو ہے مگر عمل نہیں ہے، جہاں تعلیمات تو ہیں مگر اتباع نہیں ہے، جہاں سنت تو ہے مگر پیروی نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آج مطلقہ یا بیوہ خواتین کو وہ مقام، وہ حقوق نہیں دیے جاتے جس کی وہ حقدار ہیں۔ مسائل بہت زیادہ ہیں، وہ سسک کے مر جائیں، ان کے بچے رل جائیں، وہ تباہ ہو جائیں، وہ اپنی عزتوں کو پامال کر دیں، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ انہیں جینے کا حق ہے، انہیں جینے کا حق دینا چاہیے۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین جو پروگرام ہے وہ انہی ماؤں، انہی بیٹیوں کے لیے اور انہی بہنوں کے لیے ہے جو خدا نخواستہ کسی وجہ سے جن کو طلاق ہو گئی ہے، جو بیوہ ہو گئی ہیں،
آج ان پر بات کریں گے، ان کے حقوق کا پروگرام ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات اس وقت موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میرے بائیں جانب پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے معروف گلوکار، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب جاوید بشیر صاحب۔ میرے دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہے ناظرین، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سیاست، پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان بھی بڑا کمال ہے صاحب۔ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، رہنما مسلم لیگ نون ہے، محترم جناب شیخ روحیل اصغر صاحب۔ ان کے بعد تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز ثنا خان، جناب قاری شاہد محمود صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آخر میں کچن ہمارا ہے ناظرین، مہوے ستارہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، اور آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ باقی تو ہم سب سمجھ لیجئے کہ اس پروگرام کے میزبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، بلا توقف مہوش آپ کی طرف آتے ہیں، کیا بنانے جا رہی ہیں؟ شیخ صاحب بھی بڑی توجہ سے سننا چاہیں گے۔ بالکل، آج میں بنانے جا رہی ہوں آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں؟ نہیں بالکل نہیں۔ نہیں، بس کھانا، زندہ رہنے کے کھانا تو پڑتا ہی ہے۔ کیا بات ہے، چلیں۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں پنیر جلفریزی ہے، چکن پکوڑا ہے، اور ساتھ میں فالسے کا جوس ہے۔ فالسے کا جوس بنا رہی ہیں، جی چکن پکوڑا بنا رہی ہیں، اور ساتھ میں پنیر جلفریزی۔ پنیر جلفریزی بنا رہی ہیں آپ، گڈ۔ تو بتائیے ذرا اس میں کیا کیا شامل ہو رہا ہے؟ پنیر جلفریزی میں ہم لیں گے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل ہے تقریباً 6 کھانے کے چمچ ہے، کاٹیج چیز لیں گے 250 گرام، لال مرچ ہے 1 کھانے کا چمچ، مٹر لیں گے ہم 1 کپ، شملہ مرچ لیں گے تینوں کلر کی 1 مکھن لیں گے 2 کھانے کے چمچ، پیاز ہیں 2 عدد، بند گوبھی ہے 1 عدد، آلو لیں گے 2 عدد، ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 2 کھانے کے چمچ، ٹماٹر اور دہی لیں گے تقریباً ½ کپ، نمک لیں گے حسب ذائقہ، کالی مرچ ہے 1 ٹی اسپون، اور ساتھ میں سبز مرچیں اور چکن کیوب ہے تقریباً سبز مرچیں ہیں 2 سے 3 عدد، چکن کیوب ہیں 2، کریم ہے 4 کھانے کے چمچ، دھنیا کھیرا ہے تھوڑا سا جتنا بھی آپ کو ریکوائرڈ ہے، اور کسوری میتھی ہے 2 کھانے کے چمچ۔ اب آپ کہیں گے وہ اتنی لمبی لسٹ آ گئی ہے تو میں اس کو شارٹ کرنے میں آج بالکل نہیں کہوں گا لسٹ اتنی لمبی نہیں ہے آج۔ نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو مطلب کچن میں اویلیبل مل جاتی ہیں۔ اور سیکنڈ ہے چکن پکوڑا، اس میں ڈالڈا آئل میں ہم اس کو فرائی کریں گے۔ چکن کیوبز لیں گے، بون لیس سبروسو کا چکن ہے 500 گرام، بیسن 2 کپ ہے، میدا 1 کپ ہے، کارن فلور ہے 1 کپ، بیکنگ سوڈا 1 چٹکی ہے، پکوڑا مکس لیں گے ہم 4 کھانے کے چمچ، چاٹ مسالہ ہے 2 کھانے کے چمچ، زیرہ ہے 2 کھانے کے چمچ، سوکھا دھنیا ہے 2 کھانے کے چمچ، پانی 1 کپ لیں گے، اور انار دانہ لیں گے 1 کھانے کا چمچ۔ تو اس سے ہم بنائیں گے چکن پکوڑا۔ اور ہماری جو تھرڈ ریسیپی ہے وہ ہے فالسا جوس۔ اس میں فالسا لیں گے 2 کپ، لال شربت لیں گے 2 کھانے کے چمچ، چینی لیں گے 4 کھانے کے چمچ، پانی لیں گے 1 گلاس، نمک لیں گے 1 چائے کا چمچ، اور برف لیں گے حسب ضرورت، اور اس کو بلینڈ کریں گے اور فالسا جوس بن جائے گا۔ چینی کے علاوہ کچھ اور نہیں ڈال سکتا فالسا؟ لال شربت ہے، اگر آپ لال شربت کو ہی تھوڑا سا زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ چینی سکپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو فالسا جوس جو ہے نا وہ آپ، میرا خیال ہے مفتی صاحب میری بات سے ایگری کریں گے کہ جی بالکل، یہ بنا چینی کے اس کو آپ ایک طرف کر دیجیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سا وقفہ ہم نے لینا ہے، اور وقفے سے جب ہم لوٹیں گے انشاءاللہ تو کلام سے بھی آغاز کریں گے اور گفتگو بھی ہوگی۔ اور آج ظاہر ہے موضوع بھی ایسا ہے، میں چاہوں گا شیخ صاحب، ظاہر ہے پوری عمر انہوں نے لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے، یہ جو بیواؤں اور مطلقہ خواتین کا معاملہ ہے صاحب، پاکستان میں یہ سوچ ہماری کیوں ہو گئی ہے؟ بس یوں جاتے ہیں، لوٹس کے واپس آتے ہیں۔ میں موضوع کا آغاز کرنا چاہتا تھا ناظرین، لیکن دوران نعت، ظاہر ابتدا تو مجھے مفتی صاحب سے گفتگو سے کرنی تھی، لیکن میں مستقل محسوس کر رہا تھا کہ شیخ روحیل اصغر صاحب مستقل اشکبار تھے اس کلام کو سنتے ہوئے۔ اچھا صاحب، یہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی جاگیر اور میراث نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے، بس جس کو عطا کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کیا کیفیت آپ کی ہوئی تھی؟ میں مستقل دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک عجیب کیفیت، ذرا اظہار کیجیے اس بات۔ اظہار نہیں کیا جا سکتا، اللہ میرے پاس نہیں ہے نا اس میں۔ اصل پہ جنید صاحب دعویٰ بہت کرتے ہیں ہم، ہائے ہائے ہائے، مطلب عشق کا، عقیدت کا، محبت کا، اور یہ جو آپ نے آج موضوع چنا ہے، اب جس سے ہم عشق کرتے ہیں
جس ذات سے جس کا میرے رب نے کیا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات ہم دعویٰ کرتے ہیں عشق کا، تو پر اس جس سے عشق کرتے ہیں اس کی ذرا اسوہ حسنہ دیکھ لیجئے، ان کا راستہ دیکھ لیجئے، اس میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا اللہ 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 ان دو بندیوں کے متعلق۔ اللہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں موضوع، آج بھی ہم اس کو بحیثیت مسلمان ہاں اس کو اپنا موضوع گفتگو بناتے ہیں اور لوگوں کی راستے کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ بہت اچھی بات، واہ واہ کیا اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ آج بھی ہمیں اگر ان موضوعات پہ باتیں کرنا پڑے۔ میں تو وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ میں عالم نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ اپنے رب سے اور اپنے رب کے محبوب سے میری جان مال سب کچھ حاضر۔ اللہ کو لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا، پھر ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے، ہٹ گئے۔ اور اگر مفتی صاحب میری اس بات کو برا نہ مانے تو اس میں ہمارا اپنا بھی بہت سارا قصور ہے۔ ہم نے راستہ ہی ایسا چن لیا جس میں اختلافات کو جنم دیا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، یا قرآن کو مشقت کے لیے اتارا۔ اب میرا رب یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ عبادت کو مشقت نہیں ہے، مزہ اس میں۔ واہ اور اس قرآن کو اگر آپ پڑھ لیں آہا اور اس کے الفاظ کی تشریح کو دیکھ لیں تو آپ کو بیوہ کے حقوق کا بھی پتہ چل جائے گا، بالکل صحیح، آپ کو مطلقہ کے حقوق کا بھی پتہ چل جائے بالکل گا۔ صحیح۔ طلاق کو کتنا انتہائی برا میرے اللہ نے اس کو ایک عمل قرار دیا، حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندہ فعل، بالکل ایسے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑی سختیاں کی گئی، جی جی، اور پھر دین میں یہ کہا گیا، مجھے درست کیجیے گا مفتی صاحب، کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کے لیے دروازے کھول دو۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا نا کہ وہ جو کچھ لے جانا چاہے وہ اس گھر سے لے جائے۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا جہیز دینے کے لیے بھی 100 بہانے وہیلے ڈھونڈتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ گیا تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ تک کھا جاتے ہیں۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس عورت کا ہی قصور ہے اس بہت طلاق صحیح میں، فرما رہے ہیں، بہت صحیح فرما رہے ہیں۔ یا بیوہ ہونے میں اس عورت کا تو ہاتھ نہیں ہے، وہ تو میرے اللہ کا ایک نظام ہے۔ یہ تو انتہائی ظلم ہے اس معاشرے کا، صحیح مطلب ظلم نہیں ہے، ظلم بنا لیا گیا جو ایسا۔ میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ میری بات شاید بری لگے گی، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ آج بھی اگر ہم یہی موضوع کیوں نہیں بڑھ کے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ متعلقہ کے ساتھ نکاح کر لیجئے، نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا آپ بیوہ کے ساتھ نکاح کر لی، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ آگے بڑھ کے آپ سہارا تو دے سکتے ہیں اس کو، صحیح بات، آپ اس کو معاشرے میں ایک مقام تو دے سکتے ہیں، مقام تو دے سکتے ہیں، صحیح بات۔ آپ اس کی طرف اس نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں کہ جس نگاہ کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو مقید کر لے، یا وہ بکھر جائے، یا وہ ٹوٹ جائے، یا وہ مرنے کا ایک فیصلہ کر لے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا اس نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے آپ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہو کو یا کیا اچھی بات، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات۔ اللہ نے آپ کو اگر وسائل دیے ہیں، آپ سپورٹ کیجئے آگے بڑھ کے، بہت اچھی بات۔ مفتی صاحب ذرا آپ، میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ کا بھی انپٹ آ جائے، کیا کمال گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے ملک کی لاکھوں اور ہزاروں بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کے درد برے حالات کے بارے میں آواز اٹھانے کے لیے بہترین موضوع کا انتخاب آپ نے کیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو اور احادیث کو دیکھیں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ان خواتین کی خدمت کے لیے۔ ارملہ ایک لفظ ہوتا ہے، ارملہ۔ ارملہ کا معنی ہوتا ہے کہ جس کا خاوند شادی کے بعد نہ رہا ہو، اچھا ٹھیک ہے، چاہے بیوہ اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے یا اس نے طلاق دے دی، دونوں کے لیے ایک لفظ یوز ہوتا ہے ارملہ۔ جی ٹھیک، اس کا معنی بیوہ بھی ہے، اس کا معنی آپ طلاق یافتہ بھی لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت ابو طالب نے جو شعر کہا تھا
وہ یہ تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ اتنا جہاں افروز ہے کہ اس روشن چہرے کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے تو بارشیں اترتی ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کا کریکٹر یہ ہے کہ آپ یتیموں کے سہارا جائے پناہ ہیں، اور ارامل جو بیوہ خواتین ہیں ان کے آپ کفیل ہیں. یہ خاص آپ کی شان ہے. دوسری حدیث سناتا چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں سیرت نگاروں نے صحابہ کے یہ جملے لکھے کہ وَلَا يَأْنَفُ اَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ، کہ نبی کریم علیہ السلام بیوہ عورت کے کسی حاجت کو پورا کرنے اور اس کی مدد کرنے کے لیے جاننے کے لیے کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتے. سبحان اللہ. حدیث کو پورا کرتا چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ کالمجاہد فی سبیل اللہ. کتنی بڑی بات فرما دی ہے، جس کی طرف شیر ریل اصغر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ہم ان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بیوہ عورت کی خدمت اور مدد کے لیے چند قدم اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اللہ کریم اسے تلوار ہاتھ میں پکڑ کر خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا اجر عطا فرمائے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کمال خوبصورت گفتگو. بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم کام. اس پہ گفتگو ظاہر ہے مفتی صاحب آپ سے تو بہت ڈیٹیل میں ہونی ہے انشاءاللہ. 7 سے 8 بجے جو ہمارا سلاٹ ہوتا ہے. ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وائس چانسلر یونیورسٹی آف اوکاڑا محترم جناب ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب نے. آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ سوشل سائنسز پہ آپ کی بڑی گرپ ہے اور آپ اس حوالے سے بڑا فرماتے رہتے ہیں، آپ ذرا یہ بتائیے یہ جو سوچ ہے، یہ جو ہمارے مت ہو گئی کہ جی خواتین میں خاص طور پہ جو مطلقہ اور بیوہ خواتین ہیں، ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خدا نخواستہ معاشرے کا وہ ایک ایسا حصہ ہے کہ جو بدنما حصہ جسے آپ کہتے ہیں نا، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو جی. پہلی تو بات ہے میں مشکور ہوں کہ آپ نے یہ موضوع جو ہے بہت ہی اہم ایک انسانی حقوق کا موضوع ہے، یہ آپ نے سلیکٹ کیا. دیکھیں سب سے پہلے اس پہ بحث کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم نے علیحدہ کیٹیگری کیوں کریٹ کی ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں. وہ ہیومن بینگ ہے. بالکل صحیح. دیکھیں نا، ایک انسان نے، وہ خاتون ہے، مرد ہے، اس نے شادی کی، اس کا خاوند فوت ہو گیا یا اس کی بیوی فوت ہو گئی، اسپاؤس چلا گیا، ٹھیک ہے، یہ سٹگما کہاں سے آ گیا کہ یہ بیوہ ہے؟ یہ سرے سے، یا کوئی شخص جو ہے وہ جو ہے کسی کی بیوی اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، نباہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس نے طلاق دے دی، ہم نے متعلقہ کا انتہائی ہاربل قسم کا ایک ڈسکورس کریٹ کر لیا. تو مجھے سب سے پہلے تو اعتراض یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ کیٹیگری بنانا، اور انفارچونیٹلی یہ ساؤتھ ایشین چند کنٹریز میں یہ ایشو ہے. سر یہ خاص طور پر پاکستان میں ہندوستان کی وجہ سے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو یہ بیسیکلی ہم نے ہندو کلچر سے ایک چیز لی ہے ڈاؤن دا سینچریز. یہ وہی کلچر ہے نا جو زندہ جلا دیا. جی ایگزیکٹلی. لیکن دیکھیں ہم باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس کیٹیگری سے، اس وکٹمائزیشن سے، اور میں تو اسے کہتا ہوں وربل وائلنس سے ہم نجات نہیں حاصل کر سکے. صحیح فرما رہے ہیں. اب یہ بات آ گئی کہ بھئی اگر ایک دیکھیں اس دنیا میں جو سزا اور جزا کا اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے وہ چوائسز پہ رکھا ہوا ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کا چوائس ہے غلط کام کرنے کا تو اس کو سزا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کسی کا چوائس ہے اچھا کام کرنے کا تو اس کو جزا دی جاتی ہے. بھئی اگر کسی عورت کا خاوند ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا، کیوں اس کو سزا دیتے ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اچھا دیکھیں، اب اگر اسے ریلیجس ایسپیکٹ میں دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری الٹیمیٹ جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، ان کی کتنی ازواج مطہرات تھیں جو بیوہ تھیں اور جو متعلقہ تھیں. یعنی واحد ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا باقرہ تھیں، باقی ساری مطلقہ اور بیوہ خواتین. یعنی انہوں نے پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ کیٹیگریز کا مسلم کلچر میں اور اسلامک جورسپروڈنس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو سرے سے اسلام نہیں مانتا. لیکن پرابلم کیا ہے؟
پرابلم یہ ہے کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں خطبے تقریریں سنتا آ رہا ہوں لیکن گراؤنڈ پہ تبدیلی نہیں آئی. یہ دیکھیں نا میں ابھی وہ پیٹریارکل کلچر, ابھی وہ ایکسپلائٹیشن, ابھی وہ بلیک میلنگ, وہ گراؤنڈ پہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آج سے کم از کم 40 سال جب سے میری ہوش ہے, 50 سال تب سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. میں آپ سے عرض کروں تو میری عرض یہ ہے کہ یہ کیٹیگرائزیشن جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. اچھا جی, بات یہ ناظرین کرام, یہ جو محبتوں کی باتیں اس وقت ہو رہی ہیں نا, ایکچولی یہی ساری باتیں ہیں. اور ہے کیا اس کے علاوہ؟ کائنات میں ہم آئے ہیں اسی محبت کی وجہ سے, کائنات سے ہم نے جانا ہے اسی محبت کی وجہ سے. ناظرین, یہ دنیا جو ہے یہ تو ظاہر ہے پانی کا بلبلہ ہے, آج ہے کل نہیں ہے, زندگی آج ہے کل نہیں ہے. ان سانسوں کی ڈوروں کا کیا بھروسہ ناظرین. جیسے یہ گھڑی ہم پہنتے ہیں نا, یہ جو کانٹا اس میں ہے یہ کوارٹز کہلاتا ہے. یہ ٹک 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 چلا کرتا ہے ناظرین. کسی دن یہ رک جائے گا. اسی طرح سے جو سانسوں کے درمیان کی جو کوارٹز ہیں نا یہ بھی اسی طرح سے چلتی ہے ناظرین. ٹک 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 چلا کرتی ہے, کسی دن یہ بھی رک جائے گی. لیکن یہ سانسیں اگر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لگ جائیں تو یہ یہاں بھی کام دے جائیں گی اور یقیناً وہاں بھی کام دے جائیں گی. بس جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے, افطار کا خوبصورت سے موقع ہے, اور کیا خوبصورت کلام وقفے سے قبل جاوید بشیر صاحب نے ہمیں سنایا. اور میں دیکھ رہا تھا مستقل شیخ صاحب جو ہیں اس کلام کے اندر میں ہوئے تھے. شیخ صاحب یہ جو سرکار علیہ السلام کا ذکر ہے, جب یہ ذکر ہوتا ہے تو ہمارے سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں. اپنے گناہوں کا احساس بھی ہوتا ہے اور ان کے کرم کا احساس بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے, بس یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے روئے تھے وہ, آئے ہائے ہائے, رو کے دعا مانگی تھی. مفتی صاحب ایسے ہی ہے, جی جی, حضور نے اپنی پوری امت کے لیے رو کے دعا مانگی. اللہ میرا یہ قطعی طور پر میں کوئی ایسا بالکل نہیں ہوں. آپ ماشاءاللہ آپ کا یہاں وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہیں, باقی آپ کے احباب جو ہیں وہ ان کا تو اس پہ بہت زیادہ ایک دسترس ہے اس موضوع پہ بھی اور اسلام پہ بھی اور دین پہ بھی. میں تو ایک اس مکتب کا ایک چھوٹا سا ادنا سا, آپ بھی درویش آدمی ہیں اندر سے, ہم نے دیکھا آپ کے اندر آپ نے اپنی درویشی چھپا کے رکھی ہے. اصل میں بات یہ ہے درویشی اور کرا, ہم تو گناہ گار سے ہیں. بس یہ ہے کہ دوا یہ ہے کہ بس ایسی کو بات ہو جائے کہ اللہ کا نبی ہمارے لیے وہاں پہ ایک مشکل کشا بنے. اللہ 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 سبحان اللہ. بڑا مشکل ہے جاوید صاحب, اللہ اللہ اللہ, بڑا مشکل ہے. درویشی اور فقیری اور ولایت یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں. بڑی میرا سوال یہ عقیدہ ہے کہ اگر ان کے نام پہ آپ کے آنسو آتے ہیں تو ان کی خاص رحمت ہے. واہ واہ سبحان اللہ, ان کی نظر ہے. سبحان اللہ. اگر نظر نہ ہو تو آنسو کا پتہ نہیں بہت اچھی بات ہے نا. کسی کو کیا محسوس ہو, کسی کو کیا دل لگے. میرا تو ایمان ہے, ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہستی دیکھیں نا آپ, جس کے لیے میں بڑے خوبصورت شاعر شاید نقوی صاحب ہیں, جو انہوں نے ان کی شاعری بڑی خوبصورت شاعری, انہوں نے بڑے الفاظ انہوں نے استعمال کیے. اچھا میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, میں کسی کی بات نہیں. میں تو حضور کی جہاں محفل ہو یا گفتگو ہو, میں گریز کرتا ہوں الفاظ استعمال کرنے سے. کہاں وہ ہستی اور اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کی نظر ہے ایک شعر جنید بھائی, سوری میرا بھی دل کرے سر پلیز, کہ درود آل نبی کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور وہ ہے نا جو آپ بات فرما رہے تھے کہ میں اکثر لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں, بہت لوگوں سے, میں کسی کو کیا کہتے ہیں قائل کرنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا, کبھی کوشش نہیں کرتا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھ لیجئے. اللہم صلی. اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا اور نام لیا ولی. واہ واہ واہ. اور پھر حضرت عارف بن برقیہ
آصف بن آصف بن برقیہ، معافی چاہتا ہوں، آصف بن برقیہ، وہ واقعہ پڑھ لیجئے تو آپ کے علم میں ساری چیز عیاں ہو جائے گی کہ رب کریم ارشاد کرتے ہیں کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اس مقام پہ ہوتا ہے جہاں میں اس کے اندر ہوتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کا بندہ دو نہیں ہے. آپ دوست بن جائیے، اور جب آپ کسی کے دوست ہوں گے تو دوست کی بڑی لاج رکھتا ہے. ہاں یہ ہے اصل بات. اور آپ سے ایک راز کی بات ابھی سمجھنی بھی ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے وقفے پہ ہم آپ سے پوچھیں گے بھی کہ آپ کے یہاں جو 11ویں شریف کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، اس پہ تو باقاعدہ میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے. اچھا وہ میں تھوڑا سی معذرت کے ساتھ وہ میں اپنے غلط لوگوں کا کانسیپٹ ہوگا، میں تو اپنے نبی کی سنت کو آگے لے کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ نے جو کیا، چلیں جو آپ آسانی سے اپنے اوپر طاری کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے. واہ واہ واہ. باقی آپ ٹھیک ہے معاف کر دیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اب یہی بات یہاں سے ہم تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. جن کا نام نامی آئے ہماری گردنیں جھک جائیں، جن کا نام نامی آئے ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں، تو پھر ان کی تعلیمات پہ ہم عمل کرنے کو تیار کیوں نہیں؟ انہوں نے تو بڑا کیٹیگوریکل حقوق بتا دیے بیواؤں کے، متعلقہ خواتین کے، اور پھر جس انداز سے آپ نے داد رسی فرمائی، یعنی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ، وہ ڈھارس جب آپ تشریف لائے تھے وہی لے کر، تو جس وقت آپ نے جملے فرمائے تھے اس میں یہی تو جملے تھے نا کہ آپ تو بیواؤں کے سہارا ہیں، آپ تو یتیموں کے وارث. پھر کیا ہوا کہ ہم نے فراموش کیسے کر دیا؟ یعنی عشق کی بات کے ساتھ عمل کیوں موجود نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر صرف عشق کی گفتگو کی جائے، شعر پڑھے جائیں، تو جو اسلام کا الٹیمیٹ ایجنڈا ہے ہیومینٹی کا، انسانوں کو امپاور کرنے کا، ہیومینٹی کو ریلیف دینے کا، وہ لنک اگر نہ ہو تو مقصد فوت ہو جاتا ہے نا. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں نا، نبی اقدس کی ذات دنیا کے تمام مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے. ایسا ہی سبحان اللہ. کوئی کیٹیگری لے لیں، سبحان اللہ، وہ آپ قیدی لے لیں، وہ معذور لے لیں، وہ آپ یہ تو بیوہ، میں تو ویسے یہ کیٹیگریز سے انکمفرٹیبل ہوتا ہوں. بات یہ ہے کہ جہاں کہیں انسان کی تکریم انڈرمائن ہوتی ہے، میرے نبی کو اس پہ اعتراض ہے. اور میرے نبی نے سب سے بڑھ کے یہی کہا. دیکھیں نا، جانوروں کی تکریم بتا دی، نباتات کی تکریم بتا دی. یہ ایک انٹیگریٹڈ تھاٹ سسٹم ہے اسلامک آئیڈیالوجی کا، کہ جو بھی لائف انہینسنگ، ایکولوجی انہینسنگ چیزیں ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو ہم نے ان کی حفاظت کے لیے میرے نبی نے منع فرمایا کہ اگر جنگ کی حالت میں بھی جو ہے وہ باغوں کو نہ کاٹو، درختوں کو نہ کاٹو، کیونکہ یہ لائف کو سپورٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. جو بھی رزق کے جو سورسز ہیں ان کو، اب دیکھیں ڈائریکٹ کسی انسان کو ہٹ کرنا، کسی انسان کی تحقیر کرنا، میں تو اس کو وائلنس سے تعبیر کرتا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں بیوہ، متعلقہ، ان کے لیے ہم نے لینگویج کون سی نکالی ہوئی ہے. اگر تھوڑی سی آف دی ریکارڈ لینگویج دیکھیں، جس کا بچہ نہیں ہوتا اسے ہم کہتے ہیں اوتر نکھتر، یعنی وہ بانج کہتے ہیں، بانج عورت ہے، اور یہ بنجر عورت ہے، جی منوس عورت ہے. یہ الفاظ استعمال کرنا میرا خیال ہے یہ انسانیت کی توہین ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یہ میرے اللہ نے اپنا اختیار رکھا ہے. صحیح بات ہے. ہم نے اپنے جس کو چاہوں اولاد دوں، جس کو چاہوں بانج رکھوں. لیکن پھر اب آپ آگے چلیے نا، لیکن ہم تانے پہ جو جاتے ہیں ہمارا چھوٹا بنا، یہ اللہ کا اختیار ہے، لیکن ہم اس اللہ کے اختیار کو ایک تانا اور مینا کیوں بنا رہے ہیں؟ صحیح بات. جرم یہ ہے. ہمارا ایک چھوٹا بنا، ہمیں میرا خیال ہے، دیکھیں یہ تو بالکل اس کو میں آسانی سے سبب کر دیتا ہوں 2 جملوں میں. بات کسی کا متعلقہ ہونا، بیوہ ہونا، ظاہر ہے یہ سب قدرت کے کارخانے میں سہولت ہوئی اپنی جگہ، لیکن اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ جب ہم اس بات کو تانا بنا کے پیش کرتے ہیں نا تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. چھوٹا بنا، اور اس پہ بڑا اسٹرانگ سوشل ریاکشن ہونا چاہیے. یہ صرف
لا بکس میں یا خطبوں کی بکس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گراؤنڈ پہ اگر کوئی ان کی تحقیر کرتا ہے، قبر ان کی تذلیل کرتا ہے یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے اشاراتاً یا لنگوسٹیکلی، میرا خیال ہے اس پہ ریاکشن بھی ہونا چاہیے۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں مزید۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، افطار کا موقع ہے اور بڑی پیاری سی شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے بائیں جانب آپ جانتے ہیں ملک ممتاز عالم دین، اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے معروف گلوکار جناب جاوید بشیر صاحب۔ میرے دائیں جانب کیا کمال شخصیت ہے ناظرین، وہی بات ہے ملنے کے بعد بہت سے لوگوں کے اوپر سے جب پردے ہٹتے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں ملنے کے بعد جو زبانوں سے پردے ہٹتے ہیں تب شخصیت کا صحیح تعارف ہوتا ہے۔ تو شیخ صاحب کو ظاہر ہم ویسے تو سنتے رہتے تھے، لیکن آج پتہ چلا کہ ان کے اندر تو صاحب ایک غلام، سرکار علیہ السلام کا غلام موجود ہے جو ان کا نام سن کے رویا کرتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب اور ہمارے بہت ہی پیارے ثناخواں جناب قاری شاہد محمود صاحب، اور آخر میں مہوش ستارہ صاحبہ بھی موجود ہیں۔ تو پہلے تو مہوش کہاں تک پہنچا معاملہ یہ بتائیے؟ ہماری افطاری بالکل تیار ہے، پنیر جل فریزی وہ بھی تیار ہے، اس کے ساتھ میں نے بنایا ہے چکن پکوڑا، اور اسی کے ساتھ میں نے سبروسو کے نگٹس بھی فرائی کیے ہیں، اور ساتھ ساتھ فالسے کا جوس بھی تیار ہے۔ فالسے کا جوس ہو گیا نا تیار؟ بالکل تیار، اور سائڈ پہ بھی ہو گیا ہے۔ واہ جاوید بشیر صاحب، یہ بتائیے یہ جو ہمارے یہاں سوچ پیدا ہو گئی ہے عورتوں کے حوالے سے، مطلقہ خواتین اور بیوہ خواتین کے حوالے سے، ظاہر ہے آپ بھی چونکہ شوبز کی شخصیت ہیں، معاشرہ آپ بھی دیکھتے ہیں، سماج میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی نگاہوں سے گزرتا ہے، یہ جو مزاجوں کی بدرنگی اور یہ جو ایک ریجیڈیٹی پیدا ہو گئی ہے خاص طور پہ مطلقہ اور بیوہ خواتین کے حوالے سے، کیا فرمائیں گے؟ ہاں میں جنید بھائی، میرا جو ماننا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح قرآن شریف ہے، حدیث شریف ہیں، ان کے عین مطابق اگر ہم ہر عمل پہ، یہ نہیں کہ یہ تو موضوع ہے نا آج آپ کا، اگر ہر وہ چیز بتائی جو میرے رب العزت نے ہمیں ہماری آسانیوں کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہماری نسلوں کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم پر رحمت کی ہے، اگر ہم ان احکامات کو مان کے چلیں گے اور ان کو اس طرح مانیں کہ بھئی وہ جس طرح خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، دیکھیں نا ایک چیز ایسے ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کو خدا دیکھتا نہیں، میرا ایمان ہے وہ آپ کے اندر ہے اور آپ کو وہی چلاتا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اگر ہم مطلب وہ ہے نا کہ نماز اس طرح ادا کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ورنہ خدا تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ایک تو ہم افضل عظیم بہت بننا چاہتے ہیں بغیر کچھ کیے ہوئے، یہ بھی بہت غلط سوچ ہے۔ کچھ کر کے افضل عظیم لوگ کہیں تو پھر افضل عظیم آپ ہو سکتے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ ایک دعا میں بڑی اچھی دعا مجھے یاد آئی، کسی بزرگ نے فرمایا کہ وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنی نظر میں کمتر اور مخلوق کی نظر میں ممتاز فرما دے۔ اس سے ایک تو یہ کہ انسان کے نفس پہ انسان خود ہی پیر رکھ دیتا ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ جہاں ممتاز ہونا ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ مجھے ایک بڑی اچھی ایک بندے نے، میں امریکہ گیا تو مجھے کمال اس نے مجھے تحفہ دیا، کہتا ہے یار دیکھو آج دنیا میں کتنا کھلار ہے اس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم عیسائی ہیں، کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ سب سے پہلے انسان ہونا ضروری ہے۔ آپ انسان ہوں گے تو ہندو کہلائیں گے نا، مسلمان کہلائیں گے، عیسائی کہلائیں گے۔ تو وہ انسانیت کا جو ہمیں پیغام دیا گیا ہے اور ہمارے جو بخشش کے، وہ پھر ہمیں الٹا ہمیں ہی فائدہ ہے۔ اچھا کمال پتہ کہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جی یہ آپ چونکہ ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں نا، یہ بات بھی آپ ان کو بتائیے گا خاص طور پہ جب آپ سے پوچھیں نا کہ انسانیت کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک پرچار اور بھی ہو رہا ہے، میں اس پہ بھی کلام کرواتا ہوں شیخ صاحب سے کیونکہ ان کی بڑی گہری نگاہ اس حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب سے بھی۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ انسانیت کوئی مذہب ہے نہیں، انسانیت تھی کب؟ سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد پتہ چلا دنیا کو انسانیت ہوتی کیا، اس وقت تو جانور رہتے تھے سارے،
انسانیت تو سرکار علیہ السلام کی آمد کے بعد پتہ چلی ہے، تو انسانیت بیسیکلی دین اسلام کی شاخ ہے. بالکل جناب اصل یہ ہے. ہاں واہ اصل یہ ہے. واہ واہ کیا اچھی بات بتائیے. کہ جنید صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ اصل انسان تو اس دن تھا جب ابلیس کو کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، تو انسان بن گیا. بالکل انسان چلتا رہا، اور پھر آخر نبی انتباہ جب تشریف لائے اور جب اللہ کریم نے اپنی نبوت سے نوازا، پھر انسان کو مسلم یا دین محمد میں شامل کر دیا گیا. تو اصل انسان تو ہے جو اپنے دین محمدی کا پرچار کرے. سبحان اللہ. اس میں ہر قسم کی انسانیت آ جاتی ہے. واہ واہ. ورنہ اگر آپ دوسرے مہاذب کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں آپ کو ہزار خواہ اس میں خامیاں نظر آئیں گی. لیکن چونکہ میرے اللہ کا ایک نام رب ہے، سبحان اللہ، وہ پالنے والا ہے، واہ تو اس نے جس انسان کو زمین پہ پیدا کیا ہے واہ اس کو دینا اس کی ربوبیت میں شامل ہے. کیا اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اپنے حضور کی دی ہوئی تعلیمات سے بہت ہٹ گئے ہیں. بالکل یہ آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل بالکل. لیکن میرے خیال میں اچھا کیوں، اچھا یہ شیخ صاحب یہ جو بات آپ نے جنم کی دیا، یہ بات ویلڈ ہے، یہ بتائیے کیوں ہم دور کیوں ہٹ گئے، یہ بتائیے ذرا سا. یہ جیسے ہم ابھی اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اب ہونا تو یہ چاہیے. بہت ساری وجوہات ہیں اس میں. اب دیکھیے میں اس موضوع میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن جب آپ اختلافی گفتگو میں پڑ جائیں گے نا تو پھر آپ اس موضوع سے، جس موضوع کو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو مشرع راہ بنا کے دینا ہے، اس سے ہٹ جائیں گے. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کر. پھر وہ یہ سوچے گا کہ میں کون سی بات مانوں، مفتی صاحب کی، میری، یا جنید صاحب. اور اگر ہم تینوں ایک ہی نقطے پر اگر متفق ہوں تو میرے خیال میں ہم ایک اچھا سبق پیش کریں. آپ کے خیال میں معاشرے میں اب دیکھیے میں جیسے آپ کر رہے تھے بات، میں مفتی صاحب سے اپنی اصلاح کر رہا تھا 11ویں شریف. اب کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ عام جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ 11ویں شریف جو ہے وہ حضرت غوث الاعظم کی تقلید ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ تو میرے نبی کی تقلید ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور اگر آپ اپنے نبی کے مقام کو آپ پہچانتے ہیں اور اس مقام کو آپ لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی بات اور کیا. اچھا فلاح اسی میں ہی ہے، اور اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. اب دیکھیے مفتی صاحب ذرا درست کیجیے گا مجھے، جی آپ میرے نبی کی ذرا شان دیکھیے. فرعون نے جب ڈوبنے لگا تو اس بات کا اقرار کیا کہ موسیٰ تیرا رب ہے، میں مانتا ہوں. موسیٰ اور اللہ نے کہا نہیں، تیری لاش کو رہتی دنیا تک عبرت بنا کے رکھوں. ٹھیک ایسے تھا جی. اور جب فتح مکہ ہوا تو حضور نے کس کے کان میں کہا تھا کہ آج بھی اللہ پہ ایمان لے آؤ؟ اور وہ کافر تھا، ابو جہل. تو اس کا کیا مقصد اور مطلب کیا ہوا؟ ابو جہل تو بدر میں مر چکا تھا، تو ہو چکا تھا اس کا کام، وہ مر گیا. ہاں بدر میں تو واصل جہنم ہو چکا تھا. جنم ہو چکا تھا. یہ جب ایکچولی وہ نہیں، اس کو میں آسان کر دوں آپ کو، آپ ذرا وہ بتا دیجئے نا. چلیں بات نکل آئیے فتح مکہ کا جو واقعہ جس میں لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر آپ نے سب کو معاف فرمایا. جی آپ نے سب کے لیے بالعموم معافی کا اعلان فرمایا، حتیٰ کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا بعد میں اسلام قبول کر لیا، حضرت ابو سفیان، فرمایا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے لے ہم اسے بھی معافی دے دیں گے، اسے بھی امان دے دیں گے. تو بیسیکلی فتح مکہ کے دن آپ کی شان عفو و رحمت کی وجہ سے کفار کے دل اسلام کے دامن میں آ گئے. سبحان وہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں مسلمان ہوئے. وہ دیکھیں وہ ایک ایسی چیز تھی، وہ ایک اس ہستی کا ایک مقام تھا کہ خداوند کریم نے ان کو اس قسم کا مقام عطا فرمایا کہ جو اپنے انبیاء کے درمیان وہ ان کا مقام ایک اعلیٰ مقام. تو جب ہم اس ہستی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اپنا فرض بنا لیتے ہیں. یہی اصل بات. ایک جملہ میں ملانا چاہوں گا کہ کافی دیر سے ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں عمل کرتے، وجہ کیا ہے. اس کی حدیث شریف میں وجہ بیان کی گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواه تبعا لما جئت بہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے تابع نہ کر لے. آج بیسیکلی پرابلم ہے کہ ہم نام سے تو حضور کے غلام ہیں، در حقیقت اپنی خواہش کے غلام ہیں. یہ ہے ڈاکٹر صاحب اصل بات. اب ذرا اس پہ آپ کامنٹ فرمائیے کہ ہم وہی بات ہے کہ ہمیں جو اپنی مرضی کی باتیں وہ صرف دین سے لینی ہے، جہاں عمل کرنے کی بات ہے وہاں پہ ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں اس کا تعلق جو ہے وہ سوشل ٹرانسفارمیشن سے ہے، معاشرتی تبدیلی سے ہے. جی، کیونکہ صرف گفتگو کرنے سے معاشرتی تبدیلی نہیں آتی. بالکل صحیح. معاشرتی تبدیلی کے لیے کچھ جسے ہم کہتے ہیں نا سوشل سٹرکچر، معاشرتی ساخت کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. وہ ہم بدقسمتی سے تبدیل گزشتہ کئی صدیوں سے نہیں کر پائے. ایسے ہی اگر آپ پاکستانی سوسائٹی کی جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر دیکھیں یا اداراتی ساخت دیکھیں تو وہ گزشتہ کئی صدیوں سے ایک طرح کی چل رہی ہے. یہ جو ہمیں میل ڈومینیٹڈ نظام جس کی وجہ سے یہ خواتین پہ ظلم اور ان کا سٹگماتائزیشن ہوتا ہے، یہ بھی گزشتہ ہزاروں سالوں سے اس سوسائٹی میں چل رہا ہے. ہم اس کو بدل نہیں سکے. تو اس کی ورڈ سولوشن ہمارے سامنے آ گئی ہے. جی. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں جو کلاس بیسڈ سوسائٹی ہے آج تک وہی چیز چل رہی ہے. میرا یہ جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی، جیسے ابھی فتح مکہ کی بات ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان بلاک معافی دی، اس میں میں صرف یہ ایک تھیوریٹیکل کمپلیکسٹی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام نے وننس آف ہیومینٹی کی بات کی ہے. ایک ہے، دیکھیں کوئی بھی واحد کی طرح جی نہ صرف جو ہیومینٹی، دیکھیں ہر پوٹینشل غیر مسلم، ہر غیر مسلم پوٹینشلی مسلم ہے. اس لیے حضور نے کسی کے بارے میں بد دعا نہیں فرمائی. ٹھیک ہے. جب طائف میں بڑے ظلم کیے انہوں نے تو حضور نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان میں کچھ لوگ اسلام قبول کریں گے. تو اصل بات کمال یہ خطا کلام کی معذرت نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے کہ یہ جملے کیا تھے کہ دعا آپ نے فرمائی کہ میں مطلب یہ دیکھ رہا ہوں بنی ثقیف جو ہے نا، بنی ثقیف یہ یہیں سے نکلے اور محمد بن قاسم اسی قبیلے سے جو سندھ میں آئے. اچھا، میں یہی عرض کرنا چاہتا، دیکھیں ڈویژن اس سے ختم. جب میں جو تھیوری آف وننس کی بات کر رہا ہوں نا کہ انسانیت ایک ہے، ایک یونٹی ہے، کیونکہ اسلام نے منع کیا. دیکھیں کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ پریڈکٹ کرے کہ یہ ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا، یہ ہمیشہ کے لیے جاہل رہے گا، یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی رہے گا. یہ کسی فرد کا حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے. اور اس سے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہم ٹرانسفارم نہیں کر پا رہے. ہم گفتگو کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں برخاست ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں نا اصل دنیا میں آ جاتے ہیں. سر خطا کلام کی معذرت میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں میں وہیں آنا چاہ رہا ہوں. جی، ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم صدقات و خیرات کر رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور نتیجتاً ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو ہے کہیں کونے پہ جو ہے ایک بیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو بیوہ ہو چکی ہے. ہماری توجہ اس کی طرف نہیں ہے کہ اس کو اس کے حقوق دے دیے جائیں، اس کو بیاہ دیا جائے. مطلقہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے کردار کی ریفلیکشن ہوتی ہے بنیادی. دیکھیں میری عرض سنیں، یہاں ابھی بات کر رہے تھے نا بھائی کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہمارے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہم نے یہ جو گفتگو یہاں ہم کرتے ہیں اس کو معاشرتی حقائق کے ساتھ تو ہم نے کبھی ریلیٹ ہی نہیں کیا. ہم کہتے ہیں اچھا یار بات یہ صبح جو درس میں نے سنا تھا وہ میں نے سنا تھا ثواب کے لیے، اب میں بزنس میں ہوں، میں نے پروفٹ لینا ہے. ہم ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ڈومین کے طور پہ لیتے ہیں اور ہم ان کو پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ، زندگی کے حقائق کے ساتھ ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں نا، میں ایک عرض کروں، جب ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو میں بھی، میری بیگم بھی، سارے ہم بیوہ کیوں لے کے آئیں جی، ہمارا بیٹا اتنا اچھا ہے. اب دیکھیں نا، وین اٹ کمز ٹو دا ریئل ورلڈ ہم یہ کہتے ہیں، ہم ساری تقریریں، ساری گفتگو ایک سائڈ پہ، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے
کوئی ایسے ایز اف کہ ہم کوئی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں پریوں کی، جب ہم حقیقی زندگی میں نے کئی لوگوں کو سنا کہ یار وہ ٹھیک ہے بات، وہ یہی لیکن اب یہ بات کرو، لیکن یہ بات کرو، یہ بات وہ ٹھیک ہے بات، لیکن جتنی دیر تک ہم ان کو ریلیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، جتنی دیکھیں یہ عام کنونشنل گفتگو ہے جو عام طور پہ میں آدھی صدی سے سن رہا ہوں کہ یہ قول و فعل کا تضاد ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. وقت سمجھ گیا. ایک جملے میں شیخ صاحب کوئی پیغام تاکہ ہم قصیدہ غوثیہ کی طرف چلیں. جی میں اس بارے میں میری اپنی ایک رائے اور سوچ ہے، جیسے حضور ارشاد فرما رہے تھے نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سوچ کو کس محور میں رکھتے ہو. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں قول و فعل میں تضاد، تو وہ تو ہے، وہ تو آپ اس کو نکال نہیں سکتے، آپ اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے. جہاں تک آپ کے آج کے موضوع کا مطلب ہے نا، یہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ اس میں بڑا سخت دل، اب دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، شاید میں اس کرب سے گزر چکا ہوں اور مجھے اس تکلیف کا احساس ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. بغیر سوچے سمجھے، بغیر محسوس کیے آپ اس پہ نہ ذکر کر سکتے ہیں، واہ واہ، نہ اپنے جذبات کا. کیا بات کی ہے آپ نے، واہ واہ واہ. تو جب آپ اس کرب سے گزریں گے تو آپ اس اندازہ ہوگا اندر تک محسوس کریں، اور اللہ نہ گزارے کسی کو اس کرب سے، اور پھر آپ اس کو اپنی سوچ کو آپ دوسروں تک منتقل کریں گے. کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کا اور پریکٹیکل باتوں کا زمین بڑا فرق ہے. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور جدید آپ کا بہت شکریہ. یہ قصیدہ غوثیہ میں شامل ہوتے ہیں. ناظرین انشاءاللہ پھر پاکستان کے لیے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے مفتی صاحب کے ساتھ دعا کریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا. سقاني حبك سات الوصال وقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي. فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا، یا شاہ جیلا. انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذو الجلال. انا البازی واشأب کل شیخ ومن ذا فی الرجال یعطی مثالی. کسانی خلعتا بطراز عزم وطوجنی بتیجان الکمال. واطلعني على سر قديم وقلدني وعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا تالي. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريدهم واتب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض تقت وشوس سعادتي قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم
من نبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا یا شاہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين پروردگار عالم آج کا روزہ تمام روزے داروں کا قبول فرما اے پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما افطار کا وقت اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں اے اللہ گزشتہ زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ کیے ہوئے گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما پروردگار عالم ہم میں سے ہمارے ناظرین اور ان کی فیملیز میں سے جو جس طرح کے مرض میں مبتلا ہے رمضان کی مقدس گھڑیوں اور عشرہ مغفرت کے طفیل سب کو صحت یابی اور شفا نصیب فرما اے اللہ خصوصی طور پر جتنے ہمارے ساتھ اس وقت دعاؤں میں شریک ہیں سب کے گھر میں خیر اور برکت عطا کر دے گھریلو رنجشیں میاں بیوی کی ناراضگیاں اولاد کا ماں باپ کی نافرمانی کرنا اس طرح کی ساری نحوستیں گھروں سے اور ہماری زندگیوں سے ختم کر دے اے اللہ ہماری سوسائٹی کو پاکیزہ اسلامی معاشرہ جو رسول اللہ کو فالو کرتا ہو وہ بنا دے اے اللہ جو بچیاں رشتوں کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو پاک رشتے دے دے جن کی شادیاں ہو گئی انہیں سسرال میں عزت اور پاکیزہ اولاد دے دے خصوصاً میرے مالک بیوہ اور طلاق یافتہ بہنوں کی خاص مدد فرما انہیں بھی زندگی گزارنے کے لیے ایک مناسب سہارا نصیب فرما ہمارے ملک کو تمام طرح کے کرائسز اور بحرانوں سے نکال کر طاقتور معیشت والا اسلامی ملک بنا اے اللہ ہمارے ملک کی عزت میں اضافہ کر کے اقوام عالم پر اسے قیادت عطا فرما اے اللہ ہمارے وہ جوان جو سرحدوں پر کھڑے ہیں جو اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں اور خون پیش کرتے ہیں اے اللہ جتنے سپاہی آج تک شہید ہوئے ان کے درجات بلند کر دے اے اللہ ان کے گھر والوں پر رحمت فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ آمین 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 ناظرین آپ بھی افطار کیجئے ہم بھی افطار کرتے ہیں انشاءاللہ افطار کے بعد پھر لوٹ کے آتے ہیں
ناظرین کرام، آپ کو ایک بار پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں رمضان کی خوبصورت براہ راست نشریات رحمت رمضان میں افطار کے موقع پہ یقیناً ہمارے آپ کے آقا کا منصب بالکل جدا ہے۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، یہ منصب کیسا منصب ناظرین کہ اس منصب نے بنیادی طور پر رہتی دنیا تک ناظرین خواتین کو وہ منصب عطا کر دیا جو عزت کا منصب ہے، جو توقیر کا منصب ہے، جو الفت کا منصب ہے، جو محبت کا منصب ہے، جو بنیادی طور پر ان کو ان کے حقوق ان کے گھروں تک، ان کے دروں تک پہنچانے کا منصب ہے۔ ناظرین ذرا سوچئے کیسا منصب کہ اس منصب نے بنیادی طور پر وہ عورت جو کہ اس معاشرے کے اندر، کہ جس معاشرے کے اندر آپ سوچیں تو ناظرین روح کانپ جاتی ہے کہ زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ یعنی عالم، میں نے جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ سال بھر تک اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو پھر اس کو جو ہے وہ کال کوٹری کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے عورت کو یہ مقام دیا کہ نہیں، عورت جو ہے وہ اس طرح سے بند کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اسے اس کا حق دیا جائے۔ بدقسمتی ہے ناظرین کہ آج اس معاشرے کے اندر ہم سو کالڈ کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی پاسداری کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ ماشاء اللہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن جو نہیں کرتے وہ ذرا یہ سوچیں کہ عورت جو ہے وہ پپٹ نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ جانور نہیں ہے جسے آپ کھوٹے سے باندھ دیں، اس کے بھی رائٹس ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سانسیں دی ہیں، اس کو بھی وجود دیا ہے، اس کو بھی مقام دیا ہے، اس کو بھی حیثیت دی ہے، اس کو بھی اہمیت دی ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے ناظرین تو اس پہ قصور اس کا کیا ہے؟ مجھے ذرا یہ بتائیے۔ یہ سوال میں تمام لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب عورت اگر بیوہ ہو گئی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو منوس کہہ دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنا نوست بھرا وجود کہہ دیا جاتا ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ ناظرین قدرت نے جو لکھا تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا، لیکن اگر ڈیورس ہو جائے تو یقیناً کہیں عورت کی غلطی بھی ہوتی ہے، کہیں مرد کی بھی غلطی ہوتی ہے، کہیں خاندان والوں کی بڑوں کی غلطی ہوتی ہے، کہیں رکھ رکھاؤ کی غلطی ہوتی ہے، اسٹیٹس کا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس عورت سے اس کے جینے کا حق چھین لیں۔ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جیے، پرباج زندگی جیے۔ لہٰذا اس معاشرے کو ضرورت ہے ناظرین اس تعلیم کی جو تعلیم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ بیواؤں کو اور مطلقہ خواتین کو بھی اسی انداز سے توقیر ملنی چاہیے، عزت ملنی چاہیے، مقام ملنا چاہیے اور جینے کا حق ملنا چاہیے جیسا کہ اس معاشرے کے اندر مردوں کو ملا کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ دو ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب موجود ہیں، بلکہ یوں کہوں میرے دل کے جانب موجود ہیں، ممتاز عالم دین ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور دوسری شخصیت میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین ہیں محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب۔ آپ دونوں کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور ممتاز ثنا خان جناب قاری شاہد محمود صاحب میرے بھائی موجود ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، انشاءاللہ آخر میں ان سے ہم منقبت کا نذرانہ بھی امام حسن پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سنیں گے۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں صاحب، قرآن کی روشنی میں پہلے بتائیے جو بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق ہیں اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ربی غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی اولاد میں 2 بچیاں تھیں اور ان کی ایک وائف تھی جو بیوہ ہو گئی۔ چچا صاحب نے اپنے بھائی جو شہید تھے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ اب بیوہ خاتون اپنی 2 بچیوں کو لے کر داد رسی کے لیے فریاد لے کر رحمت کونین کے دربار میں پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگر اپنا دکھ سنایا، اپنی قسم پرسی بیان کی اور اپنے شوہر کی شہادت کے بعد کے حالات کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس طرح چچا صاحب بچیوں کو ان کا حق نہیں دے رہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیات میراث نازل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے بیوہ کو یہ حق دیا کہ اس کا شوہر کی جائیداد میں اس کی وراثت میں حصہ ہے، بچیوں کا بھی حصہ ہے۔ جو قرآن مجید نے وراثت کے اصول طے کیے اس کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے ان بچیوں کے چچا کو حکم دیا کہ ان کو ان کا سارا حصہ ادا کیا جائے، ان حصوں کے بعد جو بچے گا وہ اسبہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ملے گا۔ ایک تو قرآن مجید نے
بیوہ خواتین کا یہ حق طے کر دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ غاصب ہو جاتے ہیں ان کو بتا دیا کہ ایسا نہیں کرنا بلکہ ایسا کرنا چاہیے. آیات میراث کے بعد بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ ان لوگوں کا انجام بہت برا ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کسی نے اگر ایک بالش کسی کی زمین پر قبضہ کیا نا، قیامت کے دن اس کے سر پر ساری زمینوں کو لاد دیا جائے. اللہ توق ڈال دیا جائے گا. یعنی بیواؤں کو حق آپ نے وراثت کا جو دے دینا ہے. دوسری بات یہ تو تھا مالی حق. اب ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے، کیا وہ تنہائی میں اب زندگی بسر کریں گی صرف اپنی بچیوں کے ساتھ، یا ان کا آگے نکاح ہونا چاہیے؟ اب دونوں طرح کی تعلیمات قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں. ٹھیک. پہلے قرآن مجید نے ایک بات طے کی، فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تمہاری ذمہ داری ہے. کس کی؟ خاندان کے افراد کی اور سوسائٹی کی. یہ سننے والے اپنی ڈیوٹی سمجھیں آپ کی ڈیوٹی کیا ہے. اگر کسی محلے میں کوئی بیوہ ہے تو صرف اس بیوہ کی ڈیوٹی نہیں ہے رشتہ ڈھونڈے یا اس کے ماں باپ کی، سوسائٹی کے تمام افراد کی قرآن نے ذمہ داری طے کر دی ہے کہ سب مل کر اس بیوہ کا گھر آباد کرے، اس طلاق یافتہ کا گھر آباد کرے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے ان کا سرے سے نکاح ہوا ہی نہیں، یا شوہر فوت ہو گیا، یا وہ ڈائیورسڈ ہے، جو بھی بے نکاح ہے اس کے نکاح کی ذمہ داری چاہے وہ مرد ہیں یا وہ عورتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اے لوگو تمہاری ہے کہ تم ان کے گھر آباد کرو. ٹھیک. قرآن مجید کی اس ایک آیت پر ہی اگر ہم لوگ عمل کرتے، ہماری سوسائٹی اس کے مطابق اپنی ذمہ داری فیل کرتی، تو جنید بھائی آج جو لاکھوں عورتیں پورے پاکستان میں بغیر نکاح کے جو انتہائی مشکل اور درد بھری زندگی گزار رہی ہیں، ان کا یہ حالات نہ ہوتے. صحیح بات. اور بسا اوقات تو وہ اتنی مجبور ہو جاتی ہیں، میرے علم میں ہیں ایسے واقعات کہ وہ اپنے بچیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے آخری حد تک چلی جاتی. اللہ اکبر. اللہ. میں وہ لفظ بیان نہیں کر سکتا. یہ کیوں ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے لوگ اس ذمہ داری کو فیل نہیں کرتے. اب وہ عورت جس کے بچے ہیں 3-4، ٹھیک ہے، اب وہ چاہتی ہے نہیں میں بچیوں کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ سوچتی ہے نا عورتیں کہ میری بچیاں ہیں، اب میں کسی مرد سے شادی کروں گی تو میری بچیوں کا اس مرد کے ساتھ معاملہ ممکن ہے خراب ہو جائے. صحیح بات. اس کے کئی خدشے اس کو اندر سے پریشان کرتے ہیں. وہ نکاح والی جسارت نہیں کرتی. دل ہوتا ہے، ضرورت غیر محرم ہوں گی نا میرا خیال ہے. غیر محرم ہوں گی. نمبر 2 اس کا جی چاہتا ہے، فطرتی تقاضا ہے. ٹھیک ہے. مگر وہ بچیوں کے لیے بچوں کے لیے اپنی زندگی قربان کرتی ہے. تو ایسی عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں جنت میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک عورت آ جائے گی. میرے داخل ہونے سے قبل ایک عورت آ جائے گی. تو میں پوچھوں گا آپ کون ہیں؟ تو عرض کرے گی کہ میں وہ عورت ہوں جس نے اپنی بچیوں کے لیے، یا اپنی اولاد چھوٹی تھی، بچیاں تھی، بچے تھے، دوسری شادی نہیں کی، ان کے لیے وقف کر دی اپنی زندگی. تو سرکار کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کو ساتھ لے کر جنت. اللہ. یعنی ایسی عورت کو آپ نے بشارت دی ہے جو اگر قربانی دیتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوسائٹی کی اب ذمہ داری نہیں رہی. سب سے پہلی ذمہ داری ہے قریبی رشتہ داروں کی، کیونکہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے کہ وہ ان اقربین جو رشتہ دار ہیں وہ اس عورت کی حاجات پوری کرے. ٹھیک ہے. اور اس کے بچوں کی جو کفالت کریں. اور یہ صدقات میں سب سے افضل صدقہ ہے. بس اس ایک جملے پہ بات ختم کر رہا ہوں. حضرت سراقہ بن مالک جاشم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے مجھے فرمایا الا ادلکم علی افضل الصدقہ، آج میں تمہیں بتاتا ہوں روئے زمین میں سب سے افضل صدقہ کیا ہے. سبحان اللہ. اس کی حضور کرم فرمائیں. ارشاد فرمایا ابنۃ کلتی مردودۃ الیک، تیری وہ بیٹی
جو واپس لوٹ کر آ گئی, ہائے 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 ہائے, وہ چاہے شوہر فوت ہو گیا یا اس کی ڈیورس ہو گئی, وہ واپس آ گئی. اب جو اس پر صدقہ کرو گے, یعنی اس پر جو خرچ کرو گے, اس کی ضروریات پوری کرو گے, اس کے بچوں کو پڑھاؤ گے, ان کو روٹی کھلاؤ گے, حضور نے فرمایا روح زمین کے تمام صدقات میں یہ سب سے افضل صدقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کمال بات ہے. اور اس میں میرا خیال ہے علامہ صاحب ایک میسج بھی آ گیا کہ والدین کے انتقال کے بعد جو بھائی اپنی اس طرح کی بہنوں کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے, ان کے لیے بہت بڑی ترغیب ہے کہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مت سوچیں کہ 4 بھائی ہیں, کسی کے بھی گھر پہ بیچاری کبھی وہ کہیں پڑی رہے کبھی کہیں پڑی رہے, آگے بڑھ کے تھام لیں, کیونکہ اس سے افضل ترین صدقہ ہی کوئی نہیں. اچھا, احادیث کیا کہتی ہیں اس حوالے سے, جو بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بتائیے. جی ہاں, قبلہ مفتی صاحب بات اسی طرف لے کر چلے گئے ہیں. حدیث طیبات کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی ایک ایسا فرمان رحمت نشان ملتا ہے کہ جو بندہ بیوہ عورت کی خبر گیری کرتا ہے, اس کی داد رسی کرتا ہے, اس کی ضروریات پورے کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے, اس کے لیے مساعی کرتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا. اللہ اکبر. اور جو راوی ہیں صحابی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی گمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ اس طرح سے ہے کہ جو عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے, اور جو مستقل روزہ رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. یہاں ایک بات کی ذرا وضاحت آپ کر دیجئے ساتھ ساتھ, یہ سوال ایک میرے ذہن میں آ گیا. اگر فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر شخص کسی بیوہ کی مطلقہ عورت کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمارے یہاں بڑی منفی نگاہوں سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے, یا ایک منفی سوچ ہے اس کی. یہ سوچ پھر کوئی بہت سے اچھے کاموں کو بھی روک دیا کرتی ہے. جی بالکل, یہ ایک ہمارا معاشرتی المیہ ہے. اور لیکن میں اگر اس کو مطلب ایک ڈائیورژن دینا چاہوں تو بیوہ کی مدد کرنا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اس کے دروازے پر راشن پہنچا دیں. بیوہ کی مدد کرنا یہ بھی ہے کہ آپ اس کے لیے اچھے رشتے کا انتظام کریں, اس کو گھر بسائیں, اس کو معاشرے میں مطلب ایک معیوب نظروں سے جو دیکھا جاتا ہے وہ ٹیگ اس کے اوپر جو بیوہ ہونے کے لگ گیا وہ اس سے ہٹائیے, اس کو دوبارہ سے نکاح والی کر دیجیے. یعنی اگر آپ اپنا سکتے ہیں تو آپ اپنا لیں, ورنہ کسی سے اس کا نکاح کروا دیں. بالکل اچھی جگہ, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اس کی معاونت اور مدد کرنے کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ہاں تو اس کو اس کے حال پر, اس کے مطلب خود کے رحم و کرم پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا وہ خود سے کچھ کر سکتی ہے تو کرے, مطلب کوئی اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اور کوئی مطلب کہہ لیجیے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کو اس سے بیانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی خود سے فرد شخص جو ہے مطلب معاشرے کا اگر وہ بے نکاح ہے تو وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میں کسی بیوہ سے شادی کر لوں. حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ کی روشنی میں, سنت مطہرہ کی روشنی میں اگر ہم بات کریں, ہم عشق رسول کے آج بڑے دعوے دار بنتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات میں سے صرف ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو قواری, اور سب سے پہلے جو آپ کے حرم کی زینت بن رہی ہیں, کائنات کے مومنین کی پیاری جان, وہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کی بیوہ ہیں. آپ کے 2 شوہر جو ہیں وہ پہلے سیدہ خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنی جوانی کا وہ عین شباب کا جو وقت ہے کہ 25 سال سے لے کے 50 سال کی پیریڈ, وہ آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ گزار رہے ہیں. کمال بات یہ ہے کہ آپ جو بات فرما رہے ہیں, اتنی روشن مثالیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے سوچ وہ یہ کہ پہلی شادی جو کرنی ہے بچے کی وہ باقرہ ہونی چاہیے, خوبصورت ہونی چاہیے, بڑا گھر ہونا چاہیے, پیسے والے ہونے چاہیے. اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بات کر دے بچہ کہ میں کسی بیوہ سے متعلقہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو کہتے ہیں جی اس کے دماغ میں خلل ہو گیا, جی بالکل چیک کراؤ. یہ سوچ ہو گئی نا, چیک کراؤ اس کو. جی بالکل ایسے ماں باپ, بہنیں, بھائی سب جو ہے وہ اس کی مخالفت کریں گے اور اس کو مطلب معاونت نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے. حالانکہ وہ یہ سوچیں کہ جس گھر میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے, خدا نخواستہ اس گھر میں بھی یہ ثانیہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی گھر میں بیائی ہوئی بیٹی بھی کسی حادثاتی طور پہ مطلب بیوہ ہو کے واپس گھر آ سکتی ہے. تو وہ کیا خود اس بات کی پھر کوشاں نہیں ہوتے؟ بہت صحیح بات. ترجیحات جو ہے نا مطلب اس کا تعین درست نہیں رہا. ہم اگر مطلب اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچنا شروع کرتے ہیں کسی کی بہن بیٹی کو, تو پھر ہمارے لیے رستے کھلیں گے. اور وہ رستے وہی ہیں کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کھلتے ہیں, اور پھر بشارتیں ہمارے جو ہے وہ دامن میں آخر گرتی ہیں, اور ہماری دنیا کیا آخرت بھی سنورتی ہے. بالکل, یعنی اپنے لیے پیمانہ کچھ اور ہے, دوسروں کے لیے پیمانہ کچھ اور ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ پیمانہ ہے کہ جس کی روشنی میں اگر باتوں کو دیکھیں تو بڑا واضح اسکیل ہمیں نظر آتا ہے. فرمائیے. جی, سیرت النبی میں ایک تو بہت بڑی مثال آپ نے, علامہ ہاشمی صاحب نے بھی, آپ نے بھی کوٹ کی, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نور ہے. سیدہ خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے نکاح فرمایا حضرت سودا سے. حضرت سودا کی ایج تھی 50 سال اور نبی کریم علیہ السلام کی ایج تھی 35 سال. جی جی جی, 15 سال کا ڈیفرنس بھی ہے.
اور سیدہ سودا بیوہ بھی ہیں، ایسے نبی کریم علیہ السلام نے انہیں سہارا دیا۔ اسی طرح جو بعد کی جتنی خواتین، حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، ماریہ قبطیہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت سیدہ سودا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمر تھے، 35 سال نہیں۔ اچھا ہم عمر حضرت نے تشریف فرما دی۔ تو اب دیکھیں کہ تمام جو ازواج ہیں، ان ازواج جتنی بھی ہیں وہ پہلے نکاح سے تھیں، پھر نکاح ان کے شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں قائم نہیں رہا، نبی کریم علیہ السلام نے سہارا دیا۔ یہ آج کے مردوں کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ ہے۔ جن لوگوں کو گھروں سے پرابلم نہیں ہے، جن کی خواتین اپنے شوہروں کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی ہیں، اور جن کے گھروں میں ایسا کوئی طوفان بھی نہیں آئے گا، ان مردوں کو ضرور چاہیے کہ وہ دوسری شادی کریں، ورنہ یہ بیچاری خواتین کہاں جائیں گی۔ اور میں ایک اور بات آپ سے کروں، بیوہ خواتین سے زیادہ پریشان ہیں طلاق یافتہ خواتین۔ ایسا ہی ہے، ان کی ایج 40 سال سے کم ہے تقریباً، جتنی طلاق یافتہ 22 سے 40 کے درمیان ہے، اور ان کی جو دکھ ہے وہ بیوہ سے بڑا ہے۔ صحیح، بیوہ کو پھر لوگ قبول کر لیتے ہیں نکاح کے لیے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں، وہ اس کی ذات پر کوئی داغ نہیں لگاتے۔ طلاق کے بارے میں لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس نے ضرور کوئی خطا کی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے کہ صحیح عورت گھر نہیں بسا سکتی ہے، بسا نہیں سکتی، لہذا اس سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ طلاق یافتہ خواتین زیادہ پریشان ہیں۔ سر ایک اور پریشان کن بات ہے جو بیچ میں آپ نے بات فرمائی، بات آپ روا روی میں تو فرما گئے، لیکن یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دوسری شادی جو ہے کر لینی چاہیے، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ یہ معاذ اللہ مجھے کہتے ہوئے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن اگر عورت جو مرد جو ہے وہ اگر منہ کالا کر کے آ جائے سیٹرڈے نائٹ کو، تو عورت پھر جو ہے وہ لان تان کر کے قبول کر لے گی کہ میرا سردار ہے، لیکن اگر وہ دوسری شادی کی بات کر دے، چاہے باقرہ سے کرے یا طلاق یافتہ بیوہ سے، یہ نفسانی خواہشات کا اثیر ہے، پورے خاندان کے اندر ذلت اور رسوائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، بس ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور پھر سیرت صحابہ کی روشنی میں پوچھیں گے، اور ایک بات اور کہ آغوش زینب کے نام سے ایک تنظیم مفتی صاحب کی ہے ماشاءاللہ، اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے، خاص طور پہ بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حوالے سے۔ یوں جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے اور بیوہ اور مطلقہ خواتین کے حقوق پر بات ہو رہی ہے۔ وقفے سے قبل مفتی صاحب ایک بات فرما رہے تھے کہ ایک سے زائد شادیاں ہونی چاہیے معاشرے میں، تو میں نے ان سے عرض کیا وقفے پہ کہ اس پہ مستقل پروگرام بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت کہ معاشرے کے اندر جو ہمارے یہاں سوچ بنی ہوئی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنا منہ کالا کر کے آ جائے تو اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ دوسری شادی کی بات کرے اسے نفسانی خواہشات کا اسیر کہا جاتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے جب یہ سوچ ہی ختم ہو جائے گی ناظرین تو مجھے بتائیے کہ مطلقہ خواتین اور بیواؤں کو کون اپنائے گا؟ علامہ صاحب، صحابہ کی سیرت کی روشنی میں، اب صحابہ تو ایک وقت میں جو ہیں وہ ایک سے زائد شادیاں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور وہاں بھی وہی پیمانہ کہ مطلقہ کیا، بیوہ کیا، باقرہ کیا، وہاں تو کوئی قید و بند نہیں تھی۔ ہم نے ہندوستان کی جو تمدن، ان کی تہذیب ہے، اس کلچر کو اپنے اوپر ایسا حاوی کر لیا کہ ہمارے یہاں تو اس سوچ کو بھی جو ہے مطلب گناہ سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ دونوں طرف معاملہ ہے قبلہ جنید بھائی۔ اب دیکھیے کہ ایک تو بیوہ ہے نا، اگر ہم بات رنڈوے کی کریں، وہ رنڈوا ہونے کے بعد بھی اگر مطلب جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، رنڈوا لفظ مناسب اتنا نہیں ہے، تو وہ بھی اگر شادی کرنا چاہے نا تو اس کو بھی لوگ عیب کی نظروں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اب تو بھائی مطلب اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم سیرت صحابہ کی روشنی میں بات کریں تو ان کے دلوں میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نور اترا ہوا تھا، اور وسیع القلبی اتنی تھی کہ اگر آپ دیکھیں حضرت سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے،
غزوہ موتا کا وقت ہے, حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت, مکتب کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ان کو کون اپناتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ صف اول میں سب سے جو کہہ لیجیے کہ افضل البشر ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اپنی زوجیت میں لے لیتے ہیں. کیسی بات؟ جی ہاں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوتے ہیں, آپ پھر بیوہ ہو جاتی ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ پھر پیارے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, چونکہ حضرت جعفر طیار آپ کے بھائی بھی, اللہ, اور ان کی جو اولاد ہے وہ آپ کے بھتیجے بھی ہیں, اور پھر ایک بیٹا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس سے. مطلب کتنی بڑی عظیم ہستیوں کی زوجیت میں آپ رہی ہیں. جی ہاں. اور کسی نے اپنانے میں آر محسوس نہیں کی. بالکل ایسی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سیدتنا عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ زوجہ ہیں, جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوجیت میں لے لیتے ہیں. جب ان کا انتقال ہوتا ہے تیسرے اپنی زوجیت میں لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ مطلب اختصار کے ساتھ عرض کروں, اب تینوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو اہل عرب میں, مدینہ منورہ میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ شہداء کی بیوہ ہیں. کسی نے اگر منصب شہادت پر فائز ہونا ہے تو سیدہ عاتقہ سے جو ہے وہ شادی. اللہ اکبر. یعنی آپ یہ یہاں رک کے ذرا سا کلام فرمایا. آپ کمال دیکھیں کہ سوچ کی تبدیلی کیسی آ گئی کہ وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے شہداء کی بیوائیں جن کو شہادت اختیار کرنی ہے ان سے نکاح کر. کیا بات ہے جی. اور دوسرا نکاح جن سے ہوتا ہے وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے نکاح کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرے مطلب جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں پھر تیسرا نکاح ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اس چیز کو ایک خوش دلی کے ساتھ اپنایا جائے اور اس کا دروازہ کھولا جائے. اس کو جو ہم نے بالکل کہہ لیجیے کہ کئی کفر لگا کے بند کر کے رکھ دیا ہے, اس کی وجہ سے معاشرتی برائیاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور اس کا ہمیں ادراک ہے, اور جان بوجھ کے مطلب کہہ لیجیے کہ ہم اس کو درست نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, حل نہیں کرنا چاہ رہے, اس کی حل کی طرف نہیں آتی. بالکل ٹھیک. اچھا جی, اب ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے ریلیونٹ, کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے, چونکہ میرے علم میں تھوڑا بہت ہے اس حوالے سے, آپ بہت کام کر رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں. آغوش زینب جو آپ نے تنظیم قائم کی ہے, ذرا اس کی تھوڑی سی تفاصیل لوگوں کو بتائیے. جنید بھائی, ہم نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کرب کو محسوس کیا ہے. ہمارے قریبی عزیزوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, بیوہ بھی, طلاق یافتہ خواتین, تو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا تو ہم نے اس پر پھر تحقیق کی. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کی خدمت کرنا اس دور کا اہم ترین موسٹ امپورٹنٹ شرعی تقاضا ہے. واہ واہ. اہم ترین ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری ہے ہماری. واہ. سو ہم اس کے لیے ہم نے ایک ادارہ قائم کیا آغوش سیدہ زینب کے نام سے, جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد تمام اہل بیت کو اپنی ہوش میں لیا اور آج نسل رسول ہر طرف پھیلی ہوئی. ماشاءاللہ. الحمدللہ جناب. پھر اس پر ہم نے اپنا جو میکانزم ترتیب دیا کہ ہم نے کس کس دائرے میں رہ کر ان کی خدمت کرنی ہے تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی خدمت اور اعانت بھی ہو. ہم نے اس کی 3-4 شعبے بنائے ہیں. پہلا شعبہ بنایا ہے کہ ہمارا جو میرا پیج ہے مفتی محمد فاروق القادری سے فیس بک سے, تو اس پہ ہم نے ایک لنک دیا ہوا ہے. تھرو لنک اس کو بیوہ خواتین یا طلاق یافتہ خواتین فل کرتی ہیں, ہمارے پاس ان کا ڈیٹا آ جاتا ہے. اچھا. پورے پاکستان میں جہاں کہیں ہوں. اچھا, پاکستان کی سطح پہ کسی بھی جگہ وہ 1 منٹ میں گھر میں بیٹھ کے فارم فل کرتے ہیں, سبمٹ کرتے ہیں, ہمیں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو ٹیم ہے اس پر ورک کرتی ہے, تحقیق کرتی ہے. جو مجبور لاچار ضرورت مند خواتین ہم انہیں راشن بھیجتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. کراچی سے لے کر بلکہ بلوچستان سے لے کر گلگت تک سبحان اللہ ہمارا راشن الحمدللہ ان خواتین کے گھر میں پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اور بڑی آسانی کے ساتھ ماشاءاللہ. ہمارا طریقہ کار ہے, باعزت طریقے سے پیکنگ ان کے گھر پہنچ جاتی ہے, ان کے دروازے پر. دوسرا جناب, اچھا میں یہ بھی عرض کروں تحدیث نعمت کے لیے جنید بھائی, رمضان شریف سے 2 ہفتے قبل میں تھر پارکر گیا. اچھا ماشاءاللہ. اور 35 دیہاتوں کا میں نے وزٹ کیا. وہ میرا آپ سے رابطہ ہوا تھا, آپ نے بتایا تھا تھر پارکر گیا ہوں میں. اور تھر پارکر میں 35 دیہاتوں کا میں نے وزٹ کیا, اور بیوہ خواتین کے خود میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کوائف جمع کیے. پورے تھر پارکر میں ایک عورت بھی طلاق یافتہ کوئی نہیں ہے. طلاق یافتہ ایک عورت بھی نہیں ہے تھر پارکر. سبحان اللہ. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں روایت ہی نہیں ہے طلاق دینے کی. کیا اچھی بات ہے. البتہ وہاں پر جو ہندو کمیونٹی کے گاؤں ہیں وہاں پر ایسے کیسز تھے, ہمارا راشن ان کو بھی جاتا ہے. دوسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے, میں بتانا چاہوں گا, آپ کو 1 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے علاوہ بچوں کی تعلیم, خصوصی طور پر ہماری نظر میں بیوہ یا طلاق یافتہ بہنوں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے ان کا رشتہ کرایا جائے. بہت اچھی بات ہے. فی سبیل اللہ
فی سبیل اللہ بغیر کسی حرص طمع کے ہم نے اس پر پورا ایک بورڈ بنایا ہے، اور ہمیں جو نکاح کے لیے اپنا ڈیٹا بھیجتے ہیں اسی طرح پوری دنیا سے مرد بھی ڈیٹا بھیجتے ہیں ماشاءاللہ. تو مناسب رشتہ جو ہمارا ادارہ میچ کرتا ہے دیکھتا ہے تو ان کا آپس میں رابطہ کروا دیتا ہے تاکہ ان کے گھر آباد ہوں. سبحان اللہ. اور الحمدللہ متعدد شادیاں ہو بھی چکی ہیں. سبحان اللہ. اور ادارہ حسب توفیق رشتہ کرانے کے علاوہ رشتے کے بعد شادی کے مراحل میں اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا اچھی بات ہے. ناظرین کرام یہ بڑا کمال کام ہے آغوش سیدہ زینب کے نام سے جو مفتی صاحب کر رہے ہیں. میں پرسنلی تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس کام میں دامے درمے قدم سخن جس انداز سے آپ شرکت کر سکتے ہیں اور ان کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. میری بہت ساری دعائیں مفتی فاروق القادری صاحب کے لیے اور آغوش سیدہ زینب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام پاک کے صدقے سے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور جو مقصد یہ لے کے چلیں اس مقصد میں انہیں کامیابیاں عطا فرمائے. شہزاد قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب قادری صاحب فرمائیے. جی میں مفتی اپنا فاروق الحسن صاحب سے کہنا چاہ رہا تھا، فاروق القادری صاحب سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے نکاح کی اجازت ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ کوئی بھی خاتون اجازت ہی نہیں دیتی. یہ بھی ہمارے اس غم کا میں رونا وقفے میں رو رہا تھا مفتی صاحب سے. میں نے کہا اس پہ پروگرام کریں آپ تاکہ کنفیوژن دور ہوں. میں بار بار درخواست کر رہا ہوں ان سے. یہ جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قاری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی خواتین کو جو حضرات کرنا چاہتے ہیں دوسرا نکاح، یہاں پر جناب ہمارے یہاں پہ یہ قسم کا وہ ہندوانہ کلچر کہوں گا کہ وہ اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے کہ وہ دوسرے نکاح کا تو کوئی ایکسیپٹ کرنا ہی. ہر دوسرے مرد کا یہ سوال ہے اور ہر دوسرے مرد کی یہ چاہ ہے کہ اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے. مفتی صاحب گیند آپ کی کورٹ میں بلکہ آپ کی کورٹ میں کیونکہ آپ سے گفتگو ظاہر ہے وہی فائنل کامنٹ کیونکہ وقت بہت کم ہے. جی آج ہم بات متعلقہ اور بیوہ معاشرتی رویے تجاویز ذرا سا مطلب دیجیے لوگوں کو. جی تجویز بس اس میں سب سے بڑی تجویز تو جیسے مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ اس بیوہ اور متعلقہ خواتین کے حقوق کی پاسداری کا اس سے سوا اور کوئی حل نہیں ہے کہ ان کو اپنایا جائے، ان کو جو ہے وہ جگہ دی جائے، ان کے ساتھ نکاح کیا جائے تاکہ ان کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہو سکیں، ان کے ساتھ جو متعلقہ بچے ہیں ان کے حقوق محفوظ ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ وہ ایک طرح سے یتیم پروری کر رہے ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آپ کو ملتی ہیں. بیوہ پروری کر رہے ہوتے ہیں اس کی آپ کو بشارتیں ملتی ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل بہت شکریہ. ایک رائے یہ ہے، ایک تو دیکھیں جی ہمارا جو یہ آغوش زینب ہے یہ پاکستان کا منفرد ادارہ ہے لیکن یہ ناکافی ہے. یہ تعداد اتنی بڑی ہے کہ ایک ادارہ کبھی بھی یہ فل نہیں کر سکتا. ہر جگہ ایسے اداروں کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر میں درخواست کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کے لیے ایک اسپیشل ادارہ قائم کریں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، جو ان کو ماہانہ اخراجات دے، جو ان کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات اٹھائے، اور گورنمنٹ خود ذمہ داری لے اور قانون بنائے کہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کے رشتے کروانے. بہت اچھا پروپوزل ہے. مجھے اجازت دیجیے ناظرین، انشاءاللہ سحری میں زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو.